12 अगस्त 2026 दुनिया माह सफ़र के सूरज का इंतज़ार कर रही होगी। ऐन उसी वक्त आसमान पर अंधेरा छा जाएगा। क्या ये महज एक फल्कियाती वाक़या है या कुदरत की तरफ से कोई बड़ा इशारा? आज हम वो 3 सच्चाइयाँ बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 12 अगस्त 2026 ये तारीख अपने जहन में लिख लें, क्योंकि इस दिन वो होने जा रहा है जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। जब हम सब माह रबीउल अव्वल के चांद की खुशी मना रहे होंगे, ठीक उसी वक्त आसमान पर सूरज को ऐसा गिरहन लगेगा कि हर तरफ काली रात छा जाएगी। लोग इसे सिर्फ एक इत्तेफाक कहकर टाल देंगे, लेकिन क्या यह सिर्फ एक साइंसी खेल है या कुदरत हमें कुछ बहुत बड़ा समझाना चाह रही? आज इस अंधेरे के पीछे छुपा हुआ वो सच सामने आएगा जिसे सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी तो शायद आप इन बड़ी आफतों से बचने का रास्ता कभी ना जान पाएंगे जो बिल्कुल हमारे सर पर खड़ी। दोस्तों, आज सोच रहे होंगे कि सूरज को तो पहले भी गिरहन लगता रहा है, इसमें नया क्या है? तो सुनिए, इस बार ये गिरहन रबीउल अव्वल से सिर्फ चंद घंटे पहले क्यों हो रहा है। इसका जवाब अब आपके होश उड़ा देगा। बस 1 मिनट मजीद दें, मैं अभी आपको बताता हूँ। अक्सर लोग इस वक्त डर कर घरों में छुप जाते हैं, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुश्किल घड़ी के लिए एक ऐसी ख़ास नमाज बताई है जो बड़ी से बड़ी बला को टाल देती है। वो नमाज क्या है, इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है और इसको पढ़ने का ख़ास तरीका क्या है, ये सब अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, वो 3 वजीफ़े जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो कोई आम अल्फाज नहीं है, वो इस दिन के लिए आपकी ढाल बनेंगे। लेकिन इन वजीफ़ों का पूरा फ़ायदा तब ही होगा जब आप वो एक काम नहीं करेंगे जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। वो क्या है, गौर से सुनिए, क्योंकि 90% लोग इससे गलती की वजह से अपनी बर्बादी का सामान कर लेंगे। लेकिन इसका जवाब देने से पहले मैं आपके सामने वो सवाल रखने जा रहा हूँ जिनका जवाब ढूंढने में लोग बरसों लगा देते हैं, और आज इसी वीडियो में आपको इनके सच्चे जवाब मिलेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि क्या यह अंधेरा किसी बड़ी आलमी जंग या मुल्कों की तबाही का इशारा है? क्या वाकई हम किसी ऐसी क़यामत की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका जिक्र पुरानी किताबों में मिलता है? दूसरी बात, क्या इस गिरहन का ताल्लुक किसी ऐसी खौफनाक ताकत यानी दुजाल से है जिसके आने का वक्त अब करीब आ चुका है? क्या यह अंधेरा इसके इस्तकबाल की तैयारी है? और तीसरा बड़ा सवाल, क्या इस दिन का बाहर निकलना, खाना पीना या सोना वाकई आपकी और आपके बच्चों की सेहत बर्बाद कर सकता है? कितना सच है और कितना वहम? आज हम इसका साइंसी और इस्लामी जायजा भी लेंगे, और वो ख़ास नमाज कसूफ जिसे पढ़ने का तरीका आम नमाजों से बिल्कुल अलग है, वो आपके घर वालों के लिए हिफाजत का किला कैसे बन सकती है। इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में दूंगा। अब यहाँ एक रुक कर सोचने की बात यह है कि आखिर ये सब माह सफ़र के आखिर में और रबीउल अव्वल के ठीक पहले क्यों हो रहा है? क्या ये महज एक फल्कियाती हिसाब किताब है या इसके पीछे कुदरत का कोई बहुत बड़ा पैगाम छुपा हुआ है? देखिए दोस्तों, माह रबीउल अव्वल वो महीना है जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत बासादत हुई। लेकिन इस बाबरकत महीने के आगाज़ से चंद घंटे पहले सूरज का बुझ जाना कोई आम बात नहीं है। तारीख गवाह है कि जब भी आसमान पर ऐसे गैर मामूली मनाजिर हुए हैं, ज़मीन पर बड़ी तब्दीलियाँ आई। एक तरफ रबीउल अव्वल का नूर आने वाला है और दूसरी तरफ सूरज का अंधेरा। ये मंजर हमें याद दिलाता है कि हक और बातिल की जंग एक नए मरहले में दाखिल होने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यह अंधेरा सिर्फ चंद मिनटों का ना हुआ बल्कि ये किसी बड़ी तूफान का पेशे खेमा हुआ तो क्या होगा? साइंसदान बताते हैं कि ऐसे गिरहन जो किसी मुकद्दस महीने के संगम पर हों वो सदियों में एक बार आती हैं। इसका मतलब है कि हम और आप एक ऐसी घड़ी के गवाह बनने जा रहे हैं जिसके लिए पिछली कई नस्लें मौजूद नहीं थी। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? ये वक्त डर कर कोने में बैठने का नहीं है बल्कि जागने का वक्त है। कुदरत हमें बता रही है कि इससे पहले कि रबीउल अव्वल की रहमतें बरसें, हमें अपने अंदर के अंधेरों को साफ करना होगा। ये सूरज का गिरहन दरअसल हमारे लिए एक अलार्म है कि तौबा का दरवाज़ा खुला है, लेकिन वक्त बहुत कम है। दोस्तों, आखिर 12 अगस्त 2026 का दिन इतना ख़ास क्यों है? क्यों पूरी दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन फल्कियात और तारीखदान इस तारीख को लेकर इतने फिक्रमंद हैं? दोस्तों, बात सिर्फ सूरज के गिरहन होने की नहीं है, बात है इस टाइमिंग की। आपने अक्सर सुना होगा कि सूरज गिरहन तो हर साल होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल की दहलीज पर यानी माह सफ़र के बिल्कुल आखिरी दिनों में सूरज गिरहन का होना कितना नायाब है? अगर हम तारीख के औराक पलट कर देखें तो हमें पता चलता है कि जब भी आसमान पर ऐसा कोई नायाब जोड़ बना है
تو زمین پر کچھ ایسا ہوا ہے جس نے انسانیت کی تاریخ کو بدل کر رکھ دی۔ دوستو، میں آپ کو وہ سال بتانے جا رہا ہوں جب ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا، مگر اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سورج کا بجھ جانا صرف زمین پر اندھیرا لاتا ہے یا ہماری سوچوں اور عالمی حالات پر بھی اثر ڈالتا ہے؟ اس کا جواب تاریخ کے ان خوفناک واقعات میں چھپا ہوا ہے جو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ صدیوں پہلے جب ایسے ہی مقدس مہینوں کے قریب بڑی سورج گرہن ہوئے تو بڑے بڑے تختے الٹ گئے۔ تاریخ دانوں کے مطابق جب بھی سورج یا چاند کو ایسے وقت میں گرہن لگا جب لوگ کسی بڑی روحانی تبدیلی کا انتظار کر رہے تھے، تو اس کے فوراً بعد یا تو کوئی بڑا قحط آیا یا پھر ایسی جنگیں چھڑیں جنہوں نے ملکوں کے نقشے بدل دی۔ مثال کے طور پر پرانی تحریروں میں ملتا ہے کہ جب اسپین میں مسلمانوں کا زوال ہو رہا تھا یا جب بغداد کی گلیاں خون سے رگنے والی تھیں تو ان سے کچھ عرصہ پہلے آسمان پر ایسے ہی غیر معمولی مناظر دیکھے گئے تھے۔ اب 12 اگست 2026 کو وہی پرانی تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک کائناتی الارم ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا اب کسی بڑے تاریخ یعنی کسی بہت بڑی تبدیلی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب یہاں ایک بات ایسی ہے جو شاید آپ کو کسی اور چینل پر نہیں ملے گی۔ لوگ تو صرف 2026 کی بات کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس گرہن کے ٹھیک بعد جو ربیع الاول شروع ہو رہا ہے وہ باقی تمام ربیع الاول سے کتنا الگ ہوگا؟ کیا یہ اندھیرا ہمارے رزق پر اثر ڈالے گا یا کسی ایسی آسمانی آفت کا اشارہ ہے جس سے بچنا اب ناممکن ہے؟ اس کا جواب جاننا آپ کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ 12 اگست کو ہونے والا یہ گرہن اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ جنوبی بحر ہند اور انٹارکٹیکا کے علاقوں سے گزرے گا۔ روحانی طور پر دیکھا جائے تو سمندروں کے اوپر ہونے والے یہ بڑے واقعات سمندری طوفان یا زمین کی تہوں میں ہلچل مچانے کا باعث بنتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک جب اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو ہمیں ڈراتا ہے کہ تاکہ ہم اپنی غفلت کی نیند سے جاگیں۔ یہ جو 12 اگست کی تاریخ ہے نا، یہ صرف ایک ہندسہ نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ ربیع الاول سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ اگر یہ اندھیرا ہمارے دلوں پر چھا گیا تو پھر کوئی وظیفہ کوئی دعا اثر نہیں کرے گی۔ دوستو، تاریخی حقائق آپ نے جان لی، اب سب سے ضروری بات 12 اگست کو یہ گرہن کس وقت لگے گا نوٹ کر لیں۔ یہ سورج گرہن بدھ کے روز 12 اگست 2026 کو ہے اور اس کا عالمی وقت اس طرح بنے گا۔ اس سائنسی عمل کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات 10:34 پر ہوگا اور اس کا جو مرکزی پیک ٹائم ہے وہ پاکستانی وقت کے حساب سے رات 10:46 پر ہوگا اور یہ پورا فلکیاتی عمل رات کے وقت 12 اور 13 اگست کی درمیانی شب ٹھیک 12:58 پر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ انڈیا میں رہنے والے اس میں تقریباً 30 منٹ جمع کر لیں، لیکن اب ہم اس ویڈیو کے سب سے قیمتی حصے کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ پہلا وظیفہ کیا ہے جو آپ کو اس کالی رات کے اثر سے بچائے گا، اور وہ کون سی ایسی تدبیر ہے جو آپ کے گھر کو حفاظت کا قلعہ بنا دے؟ دوستو، اگلا حصہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی مس مت کیجیے گا، کیونکہ اب بات عملی حل کی ہونے والی ہے۔ دوستو، تاریخ کی حقیقتیں تو آپ نے جان لی، اب آتے ہیں اس سوال پر کہ جب 12 اگست 2026 کو آسمان پر اندھیرا چھائے گا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا صرف ڈرنا کافی ہے؟ بالکل نہیں۔ دیکھیے دوستو، اللہ پاک جب اپنی کوئی بڑی نشانی دکھاتا ہے تو اس وقت زمین پر بسنے والوں کے لیے کچھ خاص تحفے بھی بھیجتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ پہلا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جسے اگر آپ نے سورج گرہن کے دوران کر لیا تو یقین مانیے کہ آپ کے گھر کے گرد ایسا حفاظت کی دیوار بن جائے گی جسے کوئی کالی طاقت، کوئی بلا، کوئی مصیبت نہیں توڑ پائے گی انشاءاللہ۔ لیکن یہ وظیفہ بتانے سے پہلے ایک بات نوٹ کر لیں، اکثر لوگ وظیفہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن انہیں فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا صحیح وقت اور طریقہ جانتے نہیں۔ اس وظیفے کی اصل طاقت تب ظاہر ہوتی ہے جب سورج بالکل گرہن کے بیچ میں ہوتا ہے۔ وہ وقت کیا ہے اور اس وظیفے کے الفاظ اتنے طاقتور کیوں ہیں؟ چلیے اب اس پر بات کرتے ہیں۔ دوستو، وہ مبارک الفاظ جو آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جی ہاں، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ اب ذرا سوچئے، جب سورج بجھ رہا ہوگا، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے جلال کی گواہی دے رہی ہوگی، اس وقت اگر آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے جوش میں نہیں آئے گی۔ اب آپ نے اس وظیفے کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائم پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ۔
جب سورج گرہن شروع ہو جائے تو ایک جگہ اطمینان سے بیٹھ جائیں، اپنے موبائل فون اور دنیا کی تمام باتوں کو سائڈ پر رکھ دیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور یہ تصور کریں کہ آپ اس کائنات کے مالک کے سامنے کھڑے ہیں جو سورج اور چاند کو کنٹرول کر رہا ہے۔ جب آپ 100 بار کہیں گے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، یعنی پاک ہے اپنی خوبیوں کے ساتھ، یعنی اللہ پاک ہے اور جو بہت عظمت والا ہے، تو آپ کے جسم میں ایک ایسی سکون کی لہر دوڑے گی جو خات کر 100 بار کی تسبیح آپ کے نامہ اعمال میں ایسے پہاڑ جیسے ثواب لکھوا دے گی جو آپ کو ربیع الاول کی برکتیں سمیٹنے کے لیے تیار کر دے گی۔ انشاءاللہ اب یہاں ایک حیران کن بات سنیے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس وظیفے کے فوراً بعد آپ کو ایک ایسا کام کرنے سے بچنا ہے، اگر وہ کام کر لیا تو اس تسبیح کا اثر ختم ہو سکتا ہے۔ وہ خطرناک کام کیا ہے اور اگلا وہ کون سا سچ ہے جو ہم حاملہ خواتین اور صحت کے بارے میں بتانے والے ہیں؟ اس لیے دوستو کہیں جائیے گا مت، کیونکہ اب ہم ان وہم کو توڑنے والے ہیں جو برسوں سے ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب سورج گرہن لگتا ہے تو حاملہ خواتین باہر نہ نکلیں، چھری یا کینچی کا استعمال نہ کریں، ورنہ بچے پر نشان پڑ جائے گا یا معذور ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کھانا زہریلا ہو جاتا ہے، اسے پھینک دو۔ دوستو میری یہ بات کان کھول کر سن لیں، یہ سب وہم اور من گھڑت باتیں ہیں۔ سائنس ہو یا اسلام، کسی نے بھی ان باتوں کی تصدیق نہیں کی۔ اسلام ہمیں عقل اور سچائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ سورج کا بجھ جانا صرف اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اظہار ہے، یہ کسی کی زندگی یا موت پر اثر نہیں ڈالتا۔ ہاں ایک خطرہ ضرور ہے اور وہ ہے آپ کی آنکھوں کا۔ اگر آپ نے اس کالے سورج کو براہ راست دیکھا تو آپ کی بینائی جا سکتی ہے، یہ سائنسی حقیقت ہے، لیکن باقی سب کہانی ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ان ظاہری خطرات سے 1000 گنا بڑا ایک روحانی خطرہ بھی ہے؟ جب آسمان پر اندھیرا چھاتا ہے تو وہ وقت شیطانی طاقتوں کے لیے بہت پسندیدہ ہوتا ہے۔ وہ آپ کے دل میں ڈر اور وسوسے ڈالتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس اندرونی ڈر اور شیطانی حملوں سے بچا کیسے جائے؟ اس کا حل اس دوسرے وظیفے میں ہے جو اب میں آپ کو بتانے لگا۔ دوستو جب 12 اگست کو سورج گرہن لگے گا اور ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا چھائے گا، اس وقت آپ نے اپنی زبان پر وہ کلمات لانے ہیں جنہیں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے۔ وہ کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوستو اس وظیفے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ گناہوں سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ کی ہی طرف سے ہے جو بہت بلند اور عظمت والا ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ دراصل اللہ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، یہ کائنات تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے ہر بلا اور ہر شر سے اپنے پناہ میں لے لے۔ دوستو آپ نے اس وظیفے کو 100 مرتبہ 100 ٹائم پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح اس دن آپ کے لیے روحانی باڈی گارڈ کا کام کرے گی۔ یہ وظیفہ صرف گناہوں سے نہیں بچاتا، بلکہ یہ آپ کی زندگی کی بڑی بڑی مشکلوں، بندشوں اور پریشانیوں کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ دوستو تصور کریں، ایک طرف سورج گرہن کی وجہ سے دنیا ڈر رہی ہوگی اور دوسری طرف آپ اللہ کے عرش کا خزانہ لوٹ رہے ہوں گے۔ یہ 100 بار پڑھنا آپ کے اندر اتنی طاقت بھر دے گا کہ آپ کو دنیا کی کسی طاقت سے ڈر نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے کام رکے ہوئے ہیں یا جنہیں ہر وقت کوئی نامعلوم خوف ستاتا رہتا ہے۔ دوستو اب ہم نے 2 وظیفے تو جان لیے، لیکن اس ویڈیو کا سب سے خوفناک اور اہم حصہ ابھی باقی ہے۔ وہ تیسرا وظیفہ کیا ہے جسے فتنوں سے بچنے کی آخری چابی کہا جاتا ہے؟ اور کیا 12 اگست 2026 کا یہ اندھیرا دجال کے خروج کی طرف کوئی اشارہ دے رہا ہے؟ کیا واقعی ہم آخری زمانے کے اس سب سے بڑے فتنے کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ دوستو جواب آپ کے ہوش اڑا دے گا، بس چند منٹ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ دوستو اب ہم اس ویڈیو کے اس موڑ پر آ چکے ہیں جہاں پردہ ہٹنے والا ہے اس سچائی کا کہ کیا 12 اگست 2026 کا یہ سورج گرہن واقعی دجال کے خروج کی کوئی نشانی ہے؟ دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے آخری زمانے میں آسمانی نشانیاں کثرت سے ظاہر ہوں گی۔ سورج اور چاند کا بے وقت غیر معمولی طریقے سے بجھ جانا اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ زمین پر کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ دجال جو تاریخی انسان کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اس کا سب سے بڑا ہتھیار خوف اور دھوکہ ہے۔ وہ لوگوں کو اپنی مصنوعی طاقت سے ڈرائے گا، لیکن یاد رکھیے اس وقت وہ لوگ بچ جائیں گے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی پناہ ہوگی۔ اس خطرناک وقت اور فتنوں سے بچنے کے لیے آپ کا تیسرا اور سب سے بڑا ہتھیار
वो वजीफ़ा है जो खुद अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा कर देता है। वो वजीफ़ा है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। दोस्तों, आपने इस काली रात में यानी इस गिरहन में इसे 100 मरतबा पढ़ना है। ये वजीफ़ा यहाँ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दुजाल के फितने उन लोगों पर असर करेंगे जिनके दिल गुनाहों से काले हो चुके होंगे। जब आप इस्तगफार करते हैं तो आपका दिल जंग साफ हो जाता है और आपके गिर्द अल्लाह ताला की रहमत का एक ऐसा किला बन जाता है जिसे कोई दुजाली ताकत तोड़ नहीं सकती। ये वजीफ़ा आपको सिर्फ 12 अगस्त 2026 के अंधेरे से नहीं बचाएगा, बल्कि ये आपके ईमान को इस तरह मजबूत कर देगा कि अगर आपके सामने कोई बड़ा फितना भी आ जाए तो आपका कदम नहीं डगमगाएगा इंशाअल्लाह। तो ये तौबा की वो पुकार है जो रबीउल अव्वल का नूर आने से पहले आपकी रूह को पाक कर देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ आएंगे। जब सूरज को गिरहन लग जाए तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ दौड़ते और अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज हो जाते और नमाज को नमाज कसूफ कहा जाता है। ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इनका तरीक़ाकार आम नमाज से अलग है। इसे बहुत गौर से समझ लें। दोस्तों, इस नमाज की 2 रकातें हैं। आपने नियत करनी है 2 रकात नमाज कसूफ सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लें और सनाह पढ़ें, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व इला इला गैरुक। अब आपने सूरत फातिहा शरीफ पढ़नी है और इसके बाद कोई भी बड़ी सूरत पढ़नी है, जिसे सूरत बकरा या कोई भी सूरत जो आपको याद हो। अगर बड़ी सूरत याद ना हो तो जो याद है इसे बहुत आराम आराम से पढ़ी। फिर आप रकू में जाएं। एक रकू बहुत तवील होना चाहिए जिसमें आप बार बार अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करें। अब रकू से सामी अल्लाह लिमन हमीदा कहकर सीधे खड़े हो जाएं, लेकिन सजदे में ना जाएं, बल्कि हाथ दोबारा बांध लें और दोबारा सूरत फातिहा और कोई सूरत पढ़ लें। ये दूसरी किरात पहली किरात से थोड़ी छोटी होनी चाहिए। फिर दोबारा रकू में जाएं। ये रकू भी लंबा होगा मगर पहले वाले रकू से थोड़ा सा मुख्तसर। अब रकू से खड़े हों और फिर 2 तवील सजदे करें। सजदों के दरमियान बैठना भी लंबा होना चाहिए। इसी तरह आपने दूसरी रकात भी पढ़नी है, यानी दूसरी रकात में भी 2 रकू होंगे। इसी तरह इस 2 रकात नमाज में कुल 4 रकू और 4 सजदे होंगे। जब आप दूसरी रकात में सजदों से फारिग हों तो तशहुद यानी अत्तहियात पढ़कर सलाम फेरें। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बहुत लंबी सूरतें पढ़ी, यहाँ तक कि लोग थकने लगे। आप सूरत बकरा, आल इमरान या सूरत यासीन पढ़ सकते हैं। अगर ये याद नहीं तो आप कुरान पाक देखकर भी पढ़ सकते हैं या जो सूरत याद है इनकी तकरार कर सकते हैं। नमाज के बाद जब तक सूरज साफ ना हो जाए आपने बैठकर खूब इस्तगफार करना है, दुआ मांगनी है और अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करनी है। नमाज का यह तरीका तो आपने सीख लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नमाज के ख़त्म होते ही आपको वो दुआ मांगनी है जो कभी रद्द नहीं होती। और वो जो सवालात हमने शुरू में उठाए थे इनके हतमी जवाबात क्या हैं? चलिए अब इस आखिरी हकीकत की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अब वक्त आ गया है इन सवालों के जवाब जानने का जिनका वादा मैंने वीडियो के शुरू में किया था। ये वो हक़ाइक़ हैं जो आपको किसी और जगह इतनी वजाहत से नहीं मिलेंगे। सवाल नंबर 1, क्या 12 अगस्त 2026 का ये अंधेरा किसी बड़ी आलमी जंग का इशारा है? जवाब, देखिए तारीख गवाह है कि जब ये बड़े फल्कियाती वाक़यात हुए ज़मीन पर सियासी हलचल बढ़ी। 12 अगस्त 2026 के हालात बता रहे हैं कि दुनिया पहले ही नाजुक मोड़ पर है। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि निशानियाँ अल्लाह ताला का अलार्म होती हैं ताकि हम लोग तौबा करें और आने वाली आजमाइशों से बच सकें। हम ये तो नहीं कह सकते कि इस दिन जंग छिड़ जाएगी, लेकिन यह गिरहन हमें खबरदार कर रहा है कि अमन का वक्त ख़त्म हो रहा है और हमें रूहानी तौर पर तैयार रहना चाहिए। सवाल नंबर 2, क्या इस गिरहन का ताल्लुक दुजाल के इस्तकबाल या इसकी आमद से है? जवाब, ये सबसे बड़ा पूछा जाने वाला सवाल है, लेकिन याद रखिए दुजाल के आने से पहले की निशानियों में ज़मीन और आसमान पर बड़े बड़े बिगाड़ का जिक्र मिलता है। हम किसी मखसूस तारीख को दुजाल से नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये गैब का इल्म, लेकिन हाँ, ज़मीन से ठीक पहले सूरज का बुझ जाना हमें इस आखिरी ज़माने की याद दिलाता है जिसकी निशानियाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। ये अंधेरा हमें ये पैगाम दे रहा है कि अपने ईमान को इतना मजबूत कर लो कि कल अगर कोई बड़ा फितना आए तो आप गुमराह ना हो। सवाल नंबर 3, क्या इस दिन बाहर निकलना, खाना पीना या सोना वाकई ख़तरनाक है? जवाब,
یہاں بہت سے لوگ وہم کا شکار ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اسلام میں گرہن کے وقت کھانا پینا یا سونا حرام نہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو آرام یا کھانے میں ضائع کرنے کے بجائے نماز اور دعا میں گزارتے۔ جہاں تک صحت کی بات ہے تو صرف اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، باقی تمام ڈر اور خوف والی باتیں صرف قصے کہانی ہیں۔ سوال نمبر 4، کیا رمضان سے پہلے کا یہ اندھیرا رزق کی تنگی یا قحط کا اشارہ ہے؟ جواب، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایسے واقعات کے بعد مہنگائی بڑھتی ہے۔ دوستو یاد رکھیے، رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، سورج کے گرہن لگنے میں نہیں، لیکن گرہن کا وقت صدقہ دینے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں اور استغفار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اندھیرے کے بدلے ہمارے رزق میں ایسی برکت ڈالے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ دوستو ان سوال کے جواب تو آپ کو مل گئے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ویڈیو کا سب سے اہم لمحہ ابھی باقی ہے؟ وہ آخری دعا جو اس وقت ویڈیو کا نچوڑ ہے، اور وہ ایک خاص پیغام جو آپ کو میں ربیع الاول شریف شروع ہونے سے پہلے دینا چاہتا ہوں۔ بس آخری 1 منٹ میرے ساتھ رہیے، کیونکہ اب ہم اس محفل کو دعا پر ختم کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم نے حقائق جان لیے، وظائف سیکھ لیے اور نماز کا طریقہ بھی سمجھ لیا۔ اب وقت ہے اس دربار میں ہاتھ پھیلانے کا جہاں سے کوئی ہاتھ خالی نہیں لوٹتا۔ 12 اگست 2026 یہ اندھیرا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ کائنات کا اصل مالک اللہ ہے اور ہم بہت عاجز اور گناہ گار ہیں۔ آئیے جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے رب کے سامنے دل سے یہ دعا مانگیں۔ کیا پتہ کسی کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ، ہم تیرے عاجز اور خطا کار بندے ہیں، تیرے حضور گر گڑا کر دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ اس 12 اگست 2026 کے اندھیرے کو ہمارے لیے عذاب نہیں بلکہ ہدایت اور توبہ کا ذریعہ بنا دے۔ یا رب العالمین، ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، ہمیں اس مہینے کا نور نصیب فرما، ہمارے دلوں کے اندھیرے کو اپنے ذکر سے روشن کر دے۔ اے اللہ، ہمیں دجال کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے اور قیامت کی ہولناکیوں سے اپنی پناہ میں رکھ۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی مشکلات آسان فرما۔ اے اللہ، اس سورج گرہن کے وقت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو نے قبول فرمائی۔ ہمارے گھروں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے ایمان کو ہر قسم کی آفت اور بلا سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں ربیع الاول شریف کی تمام برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دعا تو ہم نے کر لی، لیکن ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میرا یہ ایک پیغام ہمیشہ یاد رکھنا، یہ پیغام اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے۔ دیکھیے دوستو، 12 اگست 2026 کو سورج گرہن ہوگا اور پھر سے سورج روشن ہوگا، لیکن ڈرنے کی بات یہ ہے کہ کہیں سورج تو روشن ہو جائے گا مگر ہمارے دل گناہوں کے گرہن میں ہی نہ پھنسے رہ جائے۔ یہ سورج گرہن ہمیں یہ سبق دینے آیا ہے کہ جیسے چاند سورج کے سامنے آ کر روشنی روک دیتا ہے، ویسے ہی ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں۔ ربیع الاول سے پہلے یہ قدرت کا اشارہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو۔ اگر دل صاف نہ ہو تو ربیع الاول کی برکتیں کیسے سمیٹیں گے؟ بس یہی میرا پیغام ہے کہ سورج کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی استغفار سے روشن کریں تاکہ آپ کا ربیع الاول مبارک ہو جائے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو صرف ایک معلومات نہیں تھی بلکہ ایک پکار تھی۔ امید ہے کہ آپ ان وظیفوں اور نماز کسوف کا اہتمام ضرور کریں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام کسی اور کی زندگی بدل سکتا ہے تو اسے اپنے اور ان پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کو توبہ کی طرف لا سکتا ہے۔ کمنٹس میں آمین لکھنا نہ بھولیے، کیا پتہ آپ کا لکھا ہوا آمین قبولیت کی گھڑی میں شامل ہو جائے۔ ربیع الاول کی تیاری کریں، توبہ کریں اور مجھے اپنے نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔